حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد باغی پورے مدینہ منورہ میں دندناتے پھر رہے تھے۔ اس دوران انصار و مہاجرین کا ایک گروہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بننے کا مشورہ دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے سے یکسر انکار کر دیا۔ اس دوران حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بننے کی بھی پیشکش کی گئی، لیکن ان حضرات نے بھی خلیفہ بننے سے انکار کر دیا۔ جب ان اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کوئی بھی منصب خلافت پر بیٹھنے کو تیار نہ ہوا تو باغی پریشان ہو گئے۔ معاملات اب ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے وہ جو سنگین غلطی کر چکے تھے، اس کا خمیازہ اب ساری قوم بھگتنے والی تھی۔ ان باغیوں میں اکثریت مصریوں کی تھی۔ انہوں نے اہل مدینہ کو مخاطب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ تم 2 دن کے اندر اپنا خلیفہ نامزد کر لو، کیونکہ تمہارا حکم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نافذ العمل ہے۔ ہم اس خلیفہ کی بیعت کر کے واپس چلے جائیں، ورنہ ہم تمام اکابر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیں گے۔ اہل مدینہ نے جب باغیوں کا یہ اعلان سنا تو وہ ایک مرتبہ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں خلافت کے لیے قائل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے منصب خلافت قبول کر لیا۔ منصب خلافت قبول کرنے کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لے گئے اور منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ اے لوگو، مجھ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم نے مجھے خلافت کے لیے اہل قرار دیا۔ لوگو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ ہر وہ شخص جو خالی دعوے کرتا ہے وہ اپنے نفس کا نقصان کرتا ہے۔ ہر شخص ایک ذمہ داری سے گزرتا ہے۔ جنت اور دوزخ اس کی نظروں کے سامنے ہے۔ انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو کوشش کر کے دین اسلام پر قائم ہے، دوسرا وہ جو بھلائی کا طلبگار ہے اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے بیٹھا ہے، اور تیسرا وہ شخص ہے جو نیک اعمال میں کوتاہی کرتا ہے، اور ایسا شخص دوزخی ہے۔ یاد رکھو، 5 کے سوا کوئی چھٹا نہیں۔ جس شخص نے گمراہی میں قدم رکھا وہ ہلاک ہوا، اور جو صراط مستقیم سے بھٹک گیا وہ برباد ہو گیا۔ سیدھا رستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، اور اس کے دائیں بائیں تمام راستے گمراہی کے ہیں۔ اللہ نے اس قوم کو 2 چیزوں کے ذریعے سے تہذیب سکھائی، تلوار اور کوڑا۔ خلیفہ پر فرض ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں کا استعمال کرے، دین کے معاملے میں کسی قسم کی رعایت سے کام نہ لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ماضی کو درگزر فرمائے اور ہمیں مستقبل میں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ راستے صرف وہی ہیں، ایک حق کا اور دوسرا باطل کا۔ اگر تم نے حق کو رہنمائی کا موقع فراہم کیا تو خیر ہے، اور جو چیز جا چکی ہے وہ لوٹ کر آنے والی نہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اس خطاب کے بعد اہل مدینہ بیعت کے لیے آگے بڑھے اور آپ رضی اللہ عنہ کے دست حق پر بیعت کرنا شروع کر دیا۔